السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر جاری اور ساری ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے تقریباً ہمارے 17 رکوعات کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتی رہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مکر کو واضح کر دیا۔ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ تم غزوہ احد کے اندر نہ جاتے، پیچھے رہ جاتے، ہمارے ساتھ مدینہ کے اندر رہ جاتے تو تم جو ہے وہ بچ جاتے، تمہارے صحابہ اتنے شہید نہ ہوتے، تم اتنے زخم نہ آتے، تمہارے لوگ نہ اتنے مارے جاتے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو واضح فرما دیا کہ چاہے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں یا اپنے گھروں سے باہر ہوں، ہر حال میں ان کو موت آنے والی ہے۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے احد کے اندر شرکت کی اور اپنا جان اور اپنی مال گوایا تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان منافقین کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جن لوگوں کو شہداء کا درجہ دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہید کیا، ذرا پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا حال ہے کہ وہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائیوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا کہ وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں جو عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے دنیا میں جو بھائی ابھی زندہ ہیں ان کو یہ خبر پہنچا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ خبر پہنچا دی۔ تو ان منافقین کی باتوں سے تم دو غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں آزمایا ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے تو تم بچ جاتے، تو ان کو ذرا دیکھو، یہ جہاں کہیں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، کہیں بھی ان کو موت آ کے رہے گی۔ تو مسلمانوں تم لوگ خوف نہ کھاؤ، اس خوشخبری کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہید کو، تمہارے شہداء کو جنت کے اندر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شکست دی اور اس کے بعد فتح نصیب فرمائی تو وہ وقتی شکست تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مقصد مسلمانوں کو آزمانا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی، اور مسلمان جو ہے وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جو ہو چکا ہے اس پہ افسوس نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو وہ یہ کہنے والے ہو سکتا ہے منافقین ہوں، تو کوئی بات بعید نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ناسمجھ مسلمان کہہ رہا ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لینے کا اختیار ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن جو شخص چوری کی ہوگی جس نے مال غنیمت میں، اس کے لیے بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا نہایت بیہودہ جسارت ہے، کیونکہ کوئی انبیاء اس طرح کا گناہ ہرگز نہیں کر سکتے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے ان اموال میں سے چوری کی جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مال شامل تھا، چندہ ہو یا کوئی اور مال ہو جو لوگوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے دیا ہو، اگر اس نے اس مال میں سے چوری کی تو کل قیامت والے دن اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ وہ کس کس کو اس کا حق واپس کرے گا، کس کس سے معافی مانگے گا۔ تو دنیا میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں غزوہ حمراء الاسد کا واقعہ۔ اس غزوے کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو رستے میں جا کر اس پہ افسوس کرنے لگے کہ ہم تو مسلمانوں پر غالب آ رہے تھے، ہمیں تو مسلمانوں کا اسی وقت کام تمام کر دینا چاہیے تھا، ہمیں مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس خیال کا ان پر ایسا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور مدینہ نہ جا سکے، واپس مکہ چلے گئے۔ لیکن مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے ان کو یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ، ان سے کہہ دو کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں حمراء الاسد کے مقام پر اپنے صحابہ کو لے کر پہنچے۔ بخاری میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے گا، تو 70 صحابہ کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو شدید زخم آئے تھے اور وہ شدید زخمی تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، حمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو جمع کرنے کے لیے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ خبر سننے کے بعد صحابہ کے ایمان اور بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ تو یہ واقعہ کیا اس کے اندر پیش آیا کہ
کتنے صحابہ شامل تھے، کیا وہاں پر جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ کافروں سے لڑے، کافر کس طرح سے مسلمانوں سے شکست کھائی، وہ سارے واقعات اور معاملات جو ہے وہ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی مسلمانوں اور منافقین کو ایک ساتھ نہیں رکھیں گے، ان کو ہمیشہ الگ کر دیں گے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمان اگر مغلوب ہو رہے ہیں، ان پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ کافروں کو جو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے یہ اس وجہ سے دی ہوئی ہے تاکہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں۔ جب یہ اپنے زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو ہم ایک ایسی پکڑیں گے ان کو کہ اپنے آپ کو یہ بچا نہ سکیں گے۔ آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے استجاب حکم مانا للہ اللہ اور رسول کا من بعد ما بعد اس کے کہ اصابہم پہنچے انہیں القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسن و احسان کیا، منہم ان میں سے اتقوا تقوی اختیار کیا، اجر عظیم اجر عظیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہ پہنچے انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ الذین وہ لوگ کے قالا کہا لہم ان سے الناس لوگوں نے، انا بے شک الناس لوگوں نے قد تحقیق جمع کیا ہے لشکر لکم تمہارے مقابلے میں، فخشوہم چنانچہ تم ان سے ڈرو، فزادہم تو انہیں اس بات نے زیادہ کر دیا ایماناً ایمان میں، اور قالوا انہوں نے کہا حسبنا کافی ہمیں اللہ اور نعمہ وہ اچھا ہے الوکیل کارساز، اور کہا ان لوگوں سے بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے میں جمع کر لیا ہے لشکر چنانچہ تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ قلبو چنانچہ وہ لوٹے بنعمت احسان کے ساتھ من اللہ سے، اور فضل کے ساتھ لم نہیں، یمسسہم پہنچی انہیں سوء ان کوئی برائی، اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ کی رضا الہی کی، اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ وہ لوٹے اللہ کے احسان کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، انہوں نے پیروی کی رضا الہی کے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نبا بے شک ذالکم یہ تو الشیطان شیطان ہی ہے، یخوف وہ ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تو نہ تخافونہم تم ان سے ڈرو، اور خوفونی مجھ سے ڈرو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو نہ تم ان سے ڈرو اور مجھے سے ڈرو اگر ہو تم مومن۔ اور لانا یحزن کا آپ کو غم میں ڈالیں الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضر اللہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو شیئن کچھ بھی، یریدو چاہتا ہے اللہ یہ کہ نہ یجعل کہ لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرتی آخرت میں، اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اور نہ آپ کو غم میں ڈالیں وہ لوگ جو جلدی کرتے کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نہ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خریدا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، لن ہرگز نہیں یضر اللہ نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو شیئن کچھ بھی، اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور لا یحسبن ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما کہ جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں خیر وہ بہتر ہے، انفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما نملی ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں، لہم انہیں لیزدادوا تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں اسمن گناہ میں، اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا۔ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے جانوں کے لیے، ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں انہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ما نہیں کانا ہے اللہ لیذرا کہ چھوڑ دے المؤمنین مومنین کو علی ما کہ اس حالت پہ کہ انتم علیہ کہ ہو تم اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ علیحدہ کرتے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، اور ما نہیں کانا ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ تمہیں مطلع کر دے علی الغیب غیب پر، اور لیکن اللہ یجتبی پسند کر لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے، فآمنوا لہٰذا تم ایمان لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ، اور رسولی اس کے رسولوں کے ساتھ، اور ان اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، اور تتقوا تقوی اختیار کرو گے، فلکم تو تمہارے لیے ہے اجر
اجر عظیم بہت بڑا نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر کہ ہو تم یہاں تک کہ وہ علیحدہ کرتے ناپاک کو پاک اور لیکن اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور لا یحسبن ہرگز گمان نہ کرے الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ نے انہیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن بدتر ہے لہم ان کے لیے، سیطوقون وہ عنقریب توق پہنائے جائیں گے ماں اس مال کا کہ بخیلو انہوں نے بخل کیا بھی اس کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن، اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث ملکیت السماوات آسمان اور الارض زمین کی، اور اللہ بما ساتھ اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ اور ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، بہت بہتر ہے ان کے لیے بلکہ وہ بدتر ہے ان کے لیے، عنقریب وہ توق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس پر خوب خبردار ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکے تھے زخم تکلیف، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور جو ان میں سے نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کو ثواب ہے بڑا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اور جن کو کہا لوگوں نے کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، چنانچہ تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اور زیادہ ہو گیا اس بات پر ان کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بولے کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ کیا ہی خوب کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور پھر وہ چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی برائی اور تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ تابع ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو بھی ہے یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، سو تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم غزوہ احد کا واقعہ کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حمراء الاسد مدینہ کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ تو اس غزوے کے اندر کیا ہوا تھا کہ کفار مکہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، احد کے میدان سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں پر اب غالب آ گئے ہیں، لیکن ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ ہم فضول میں کیوں واپس لوٹ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو ہر صورت میں ختم کر سکتے ہیں، اب تو مسلمان ویسے بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اس خیال نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس لوٹتے ہیں اور جو ہے وہ مدینہ جا کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ لیکن جو بعض مسافر مدینہ کی طرف جا رہے تھے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم جاؤ مسلمانوں سے یہ کہہ دو کہ ہمارا رعب ان کے دلوں میں جما دو کہ ہم آ رہے ہیں اور تم سے مقابلہ کریں گے، ہم نے لشکر تیار کر دیے ہیں۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں اپنے صحابہ کو بھیجا حمراء الاسد کے مقام پر۔ تو احد کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرما دیا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل مارکے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو 70 حضرات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شدید زخمی تھے اور ان کو سہارا لے کر چلنا پڑتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے یہ طے کیا ہے کہ وہ مدینہ پر جو ہے وہ چڑھائی کریں گے۔ تو جب یہ صحابہ نے یہ خبر سنی تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے، الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اس طرح جب مسلمانوں کو تو وہ اپنی طرف سے چاہتے تھے کہ ان پر رعب ڈالیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ مرعوب نہیں ہوئے۔ تو جب جو ہے وہ ایک شخص تھا جو مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ جب کافر حملہ کریں گے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو ان کا حلیف تھا۔ جب جو ہے وہ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا تو اس کو رستے میں ابو سفیان ملا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ کیوں جا رہا ہے، اسے اپنی واپسی کی فکر میں وہ
واپس مدینہ جانا چاہتا ہے۔ تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ اس خبر پر ابو سفیان جو ہے وہ مرعوب ہو گیا اور جو ہے وہ مقابلہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر ذکر فرما دیا کہ جب کافر مسلمانوں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتے تھے، ان کو یہ خبر پہنچانا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں، تو اس خبر سے ان کے دل کیا ہوئے؟ پریشان نہیں ہوئے، وہ ضعیف ان کے ایمان نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور الٹا مسلمان جب تکلیف میں تھے، احد کے مقام پر ان کو جو ہے وہ زخم پہنچے، وہ تکلیف میں آئے، اس کے بعد بھی وہ اپنی زخموں کے ساتھ چل نہیں پا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو کیا ہے؟ پھر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دکھا دیا کہ کافر الٹا مرعوب کر دیے کہ کافر ان سے لڑ نہیں سکے اور مسلمان جو ہے وہ واپس اپنے جو ہے وہ مقام پر واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خوف ہے یہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ پھیلاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم خوف نہ کرو، تم شیطانوں کے دوستوں سے، شیطان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو مجھ سے ڈرے گا تو وہی ایمان والا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرما دی۔ وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور یہ نہ سمجھے کافر کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ان کے یہ بہتر ہے، یہ ان کے نفسوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اور ترقی کرتے جائیں اور بڑھتے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ یہ جو لوگ کفر کی طرف دوڑتے ہیں، گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، نہ ہی آپ کا کوئی نقصان کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ کا کام ان کو صرف پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ کفر کی طرف دوڑتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ ان کو اس وجہ سے مہلت دی ہوئی ہے کہ کل آخرت والے دن ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ کل آخرت میں ان کے لیے جو سخت عذاب ہے وہ اس جیسا عذاب کسی اور کے لیے نہیں ہوگا جو ان کافروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا، سودا کر لیا ایمان کا۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مسلمان اس بات سے غمگین نہ ہو کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد نہیں پکڑتے، ان کے ظلم کا ان پر جو ہے وہ جلد جو ہے وہ حساب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کافر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا، اپنے ظلم میں بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک ساتھ ہی پکڑیں گے، پھر کہ اس کے لیے کوئی چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کو ان کے گناہوں میں ترقی دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں ان کو، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پکڑ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تو کافروں کے بارے میں فرما دیا، لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور وہ دوسروں کو ایذا کر دیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ بھی اس بات سے بے فکر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کافروں کی طرح ان کو بھی ایک مہلت دی ہوئی ہے، اور وہ اپنے گناہوں میں جب بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر وہ ایک دم جکڑ لیے جائیں گے، اور وہ پھر سوچیں گے کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کہاں سے آئی۔ تو اس وقت یہ مصیبت ان کے اوپر اس لیے آئی کہ جنہوں نے اعمال کیے تھے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی، جو گناہ کیے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو اچانک اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ ڈھیل دینے کی یہی وجہ ہے، جب چیز زیادہ ہوگی تو اس کا سزا بھی پھر زیادہ ہوگی، اگر چیز کم ہوگی، ان کے اعمال کم ہوں گے، تو پھر جزا اور سزا کا معاملہ بھی کم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی اسی لیے دی ہے، مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ ان کو جو مہلت ملی ہے یہ ایک ہی وقت کے لیے ملی ہے، ان کی پکڑ ایسے آئے گی کہ خود بھی ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک وہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ناپاک چیز کو پاک سے ہمیشہ الگ کرتے ہیں۔ جو گناہ کی چیزیں ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تمہیں ہمیشہ الگ کرے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہیں جوڑے گا۔ یہ مومنین کے لیے تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ایسا نہیں چھوڑ دے گا کہ وہ کافروں کے ساتھ ملے رہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکو گے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکو گے، حرام مال ہے اس کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکو گے، اسی طرح جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تم کبھی نہیں جڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی خبر دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم یقین رکھو گے، ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مومنین، مخلصین اور منافقین میں اللہ تعالیٰ امتیاز پیدا کر دیں گے، ان کے درمیان ایسی مشکلات اور حالات پیدا فرما دیں گے جن میں کیا ہوگا کہ منافقین کا جو نفاق ہے وہ کھل کر آ جائے گا، اور واضح ہو جائے گا کہ کون سے مخلصین مسلمان ہیں اور کون سے منافقین ہیں۔ تو یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کبھی منافق لوگوں کو، کافر لوگوں کو کبھی نہیں جوڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو جوڑے گا، جو خود بھی نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیک ہی جوڑے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتے۔ اپنے انبیاء کا بھی انتخاب فرمایا تو ان کو بھی غیب کا علم نہیں دیا، بلکہ ان کے اوپر وحی کے ذریعے ان کو غیب کا علم دیا۔ کسی بھی نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، کسی شخص کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو اس کی خبر دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں، جو کچھ ہوا اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان قریب کل قیامت والے دن ان کے گلوں میں توق ڈالا جائے گا وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ وارث ہے آسمان اور زمین کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس پر خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن کو ہم نے مال دیا، کثرت سے ان کے پاس مال ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اتنا مال دیا ہے ان کو پھر بھی وہ کنجوسی کر رہے ہیں، تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں یہ کنجوسی کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو نہ دینا، رشتہ داروں میں خرچ نہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنا کہ ان کو جو ہے وہ کھلا خرچ نہ دینا، گھر والوں پہ بھی تنگی کرنا، تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ کل قیامت والے دن یہی مال ان کے گلے میں توق بنایا جائے گا، ان کے گلے کے اندر توق ہوگا، سانپ کا توق ہوگا، اسی طرح لوہے کا توق ہوگا جو انگاروں سے گرم ہوگا، تو ان کا یہ حال ہے کہ کل قیامت والے دن ان کو سب کے سامنے یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں نے تمہیں کچھ خزانہ دے دیا ہے زمین میں سے، تو اللہ کے سارے خزانے ہیں زمین اور آسمان میں جتنے بھی ہیں، تو جو کچھ تمہیں اگر تھوڑا سا مالک بنا دیا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو، یہ خزانہ سارا اللہ کا ہے، تو اس میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔